بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کو بگانے والی صورتیں اور آیات۔ الف سورۃ الفاتحہ۔ خارجہ بن سلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسلام قبول کر کے میں واپس جا رہا تھا کہ ایک قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ دیکھا کہ ان کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے لواحقین کہنے لگے، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بلائی لایا ہے، کیا تمہارے پاس اس مجنون کے لیے بھی کوئی دعا ہے؟ تو میں نے اسے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ انہوں نے مجھے ایک بکری دی، میں اسے لے کر واپس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے متعلق بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا صرف یہی؟ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، کیا تو نے اس سورۃ الفاتحہ کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بکری کو لے لو۔ اللہ کی قسم کئی لوگ باطل دم جاڑ سے کھاتے ہیں، مگر آپ تو برحق دم کی کمائی کھا رہے ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3420، سنن نسائی حدیث نمبر 1032۔ البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ بے سورۃ البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہو، شیطان اس گھر سے کنارہ کر جاتا ہے۔ جیم سورۃ الاخلاص اور معوذتین۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک غزوہ میں دوران سفر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی نکیل تھامے چل رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقبہ کہو، میں کان لگائے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، عقبہ کہو، میں کان لگائے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار پھر فرمایا تو میں نے عرض کی، کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت تلاوت فرمائی حتیٰ کہ اسے مکمل کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق پڑھی، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنے لگا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی مکمل کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھی، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنے لگا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی پورا پڑھ ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان صورتوں کے ساتھ پناہ پکڑنے کی مانت کبھی کسی نے پناہ نہیں پکڑی۔ دال سارا قرآن ہی شفا ہے۔ وہ صورتیں جن میں جنت کے وعدے اور دوزخ کی وعید کا تذکرہ ہے یا اس میں جہنم کا ذکر آیا ہے، جنوں شیاطین کا ذکر ملتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب کسی مبتلا شخص پر بطور دم پڑھا جاتا ہے تو جن بھاگ جاتا ہے، کیونکہ ان کے پڑھنے سے جنوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح قابل ذکر آیات مندرجہ ذیل ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات 1 تا 4، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 تا 164، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات 255 تا 257، سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات 284 تا 286، سورۃ آل عمران کی ابتدائی 4 آیات 1 تا 4، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، سورۃ الاعراف کی 3 آیات 54 تا 56، سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات 115 تا 118، سورۃ الجن کی آیت نمبر 3، سورۃ الصافات کی ابتدائی 10 آیات 1 تا 10، سورۃ العشر کی آخری 4 آیات 21 تا 24، سورۃ الرحمن کی 4 آیات 31 تا 34 اور سورۃ القلم کی آخری 2 آیات 51 تا 52۔ ان صورتوں اور آیات کے ذریعے دم کرنے والے کو قرآن مجید کو بطور علاج استعمال کرنے کی وسعت کا خوب اندازہ ہو جاتا ہے، اور خصوصاً جب موجودہ دور کی مشہور مگر لا علاج امراض کینسر اور بانجھ پن جیسے امراض کا اس کے ذریعے علاج ہوتا ہے، تب ہم اہم اتحاد کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اتحاد تو جس کی ہاتھ ہو اسی کا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جسے قرآن سے شفا نہ ملے اللہ اسے شفا نہیں دیتا،
اور جس سے قرآن کافی نہ ہو اسے اللہ بھی کافی نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا میرے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایسا وقت بھی گزرا کہ میں وہاں بیمار ہو گیا اور اس وقت وہاں کوئی طبیب تھا نہ دوا۔ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر خود ہی اپنا علاج شروع کر دیا جس کے اثرات میں خود محسوس کرنے لگا۔ میں زمزم کے پانی کا ایک گھونٹ لے کر اس پر متعدد بار سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور پھر اسے پی لیتا۔ چنانچہ اسی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل آرام عطا کر دیا۔ پھر درد ہونے پر کئی مرتبہ میں یہی نسخہ دہراتا تو مجھے اس سے بے حد فائدہ ملتا۔ پھر میں ہر قسم کے درد کے مریض کو یہی نسخہ تجویز کر کے دینے لگا جس سے بہت سے لوگ جلد صحت یاب ہو جاتے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔